ماں ہے نا یہ ماں، بعض ماں تو کٹوانے کی ہے۔ بتاؤں کیوں؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی ایسے کپڑے پھینک کے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، جو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اٹھلا کے بات کر رہی ہے، اس اماں کو پتہ نہیں ہے کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے جو یہ ایسے باتیں کر رہی ہے۔ صحیح بات ہے، باتیں چل رہی ہے، ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ اسے یہاں تک کہ جسم، یہاں تک کہ کیسے بتاؤں، شرم آ رہی ہے، مگر سنو وہ اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ بہت ساری بچیاں سیدھی سادھی ہے کہ دیکھ میں ایسے نہیں مان سکتا، تجھے کپڑے ہٹانا پڑیں گے۔ مختصر یہ ہے وہ اس کا جسم دیکھ لیتی ہے، وہ اس کا جسم دیکھ رہا، وہاں پہ ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ تو بیچاری سیدھی سادھی بھولی بالی باتوں میں آ جاتی ہے، اسے پتا نہیں ہے، مگر اب وہ اس نے کلپ بنا لی، اس لڑکی کی کلپ بن جاتی ہے۔ جیسے کلپ بنی کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ہٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اس لڑکے کے پاس کلپ ہے، اب وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ خبر بھجواتا ہے میرے پاس تیری کلپ ہے، میں اس کو وائرل کر دوں گا، میں دکھا دوں گا۔ اب لڑکی کھانا نہیں کھا رہی ہے، لڑکی پریشان ہے، لڑکی کیا نہیں کر رہی ہے، بیچاری عزت بچانے کی جگہ اب وہ کہہ رہی ہے، وہ لڑکا بول رہا یا تو میرا کہنا مان، تجھے بازار میں ملوں گا، وہاں مارکیٹ میں ملوں گا، یا وہاں میلے میں ملوں گا، یا وہاں پہ آ جا اور میں تجھے کلپ دے دوں گا۔ بیچاری اپنی عزت چھپانے کے مارے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہے، مگر انجانے میں وہ لڑکی یہ نہیں چاہتی تھی، مگر یہ اس باپ کی کمی ہے، یہ اس ماں کی کمی ہے، یہ اس بھائی کی کمی ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو جیسے دوسرے لڑکوں سے بات کرنا ناجائز و حرام ہے، ویسے اس رشتے والے سے بات کرنا ناجائز و حرام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے پردہ ہے پردہ، بات نہیں کر سکتی۔ اگر بات کرو گے تو باپ تم بھی نہیں بچ سکتے ہو، بھائی تو بھی نہیں بچ سکتا، ماں تو بھی نہیں بچ سکتی۔ سارا گناہ بچیوں پہ نہیں ہوگا، ماں پہ بھی ہوگا، باپ پہ بھی ہوگا اور بھائیوں پہ بھی ہوگا، ورنہ حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ لڑکا اس کے لیے غیر ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، وہ باپ بھی چپ ہو جاتا، اچھا چلو بات اسی سے ہو رہی جس سے رشتہ، جب تک نکاح نہ ہو پتہ باراتیں لوٹ جاتی ہیں، صحیح بات، بارات لوٹ جاتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ان کی کلپ پہ پہنچ چکی، اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اب اگر محلے میں کوئی اور رشتہ ہو رہا ہے دیکھ میں اس لڑکے کو دکھا دوں گا۔ اب بیچاری ڈپریشن میں آ گئی، پریشان ہو گئی۔ یہ تمہاری ذمہ داری، لڑکیوں کی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے، یہ کس کی زیادہ غلطی ہے؟ یہ ماں باپ کی زیادہ غلطی ہے۔ تمہیں بولو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، کرو گے بولو؟ اگر ساتھ دو گے نا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ بچیوں تمہارے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ اللہ سنو، اگر وہ عمل پڑھو گی، وہ وظیفہ کرو گی تو تم دوسروں کی نظروں سے بچ جاؤ گی، برائیوں سے بچ جاؤ گی۔ اگر شیطان تمہاری طرف حملہ کرے گا تو تم بچ جاؤ گی۔ شام کو روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرو، اور شام کو 3 مرتبہ گھر میں تالیاں بجا دیا کرو۔ انشاءاللہ جناتوں سے بھی محفوظ رہو گی اور لپھنگوں سے بھی بچ جاؤ گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن عمل کریں تبھی تو، لوگوں کو تو دین سے الگ کرتے جا رہے ہیں، الگ کرتے جا رہے ہیں، اور بات کیا لائیں گے؟ یہ اتنی لائٹیں لگائی، یہ کہاں سے جائز ہے؟ اس سے پوچھ تیری بہن تیری بیٹی جو 10,000 کا موبائل چلا کے ٹھمک کے چل رہی ہے، یہ تو جائز ہوگا؟ باتیں کرتے ایسی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ سن لیا، تمہیں دلیل مل گئی۔ نبی کے نام پہ خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وَقَانَ الرَّفِيقِ فِي الْجَنَّةِ،
وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک مفتی صاحب کو اور پیش کروں، سننا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب، ان مفتی صاحب کا نام نہ بتاؤں گا نا تو وہ بھی یار بڑے پیارے مفتی، نام سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ بتا دو ان مفتی صاحب کا نام۔ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر فاروق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر میں اعلیٰ حضرت کی فتح بتا دوں نا تو کچھ کے دلوں میں نا تیر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب تیرا باپ مانے گا، تو رہا، صحیح بات، سارے لوگ مانیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، ان سے پوچھو عمر آپ نے کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ میرے عمر کے بارے میں نبی فرماتے ہیں عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں نا شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر سے پوچھو اور آنے والے سال میں دکھا دو ارے ایسے ایسے لوگ آتے اتنے پرہیزگار لوگ، ان میں سے کون ہے گاؤں کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھو عمر آپ بتاؤ نبی کے نام پر یہاں کے لوگوں نے، موہن پور والوں نے یہ جلسہ کیا، یہ خرچہ کیا، کہ غلط تو نہیں کیا؟ حضرت عمر آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کوئی مائی کا لال اگر اس فتوے کو کاٹے تو وہ میرے سامنے آ جائے، فتویٰ بھی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد آیا الاسلام۔ موبائلوں میں ریکارڈ کر لینا تاکہ تمہارے پاس جواب بن جائے اور لوگوں کے منہ بند ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کا میلاد پڑھوایا، نبی کے میلاد کی تعظیم کی، نبی کے میلاد پہ خرچ کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے میلاد پہ اس کی تعظیم کی تو اس نے فقط آیال اسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، زندہ کر دیا، زندہ کر دیا۔ یہ ایسا ویسا مفتی نہیں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے نام پہ خرچ کیا، میلاد پڑھا، اس نے اسلام کو زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ ادھر آدھر کی باتیں ہی نہیں کرتا، آج کے دور کے مفتی صاحب کی کسی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اگر چاہوں تو 50 فتوے میں سنا سکتا ہوں، مگر ایک ایک فتویٰ ایک ایک مفتی ایسے پیش کر رہا ہوں کل کو میرے جانے کے بعد کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑے گی ارے یار ہم ان مفتی صاحب کو نہیں جانتے ہیں، ارے یار ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے کیسے ہیں۔ کوئی مائیکل آل اب یہ نہیں کہہ سکتا میں ابو بکر صدیق کو نہیں جانتا، میں حضرت عمر فاروق اعظم کو نہیں جانتا۔ اب سنو ایک مفتی صاحب اور میری نظر میں آ رہے، اللہ اللہ ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ مفتی ہے جن کو حضرت عثمان غنی بولتے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین بولتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی تھی، اللہ اللہ ایک بیٹی نکاح میں تھی، پھر ان کا وصال ہو گیا، نبی نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی تھی۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ عثمان کو دیکھو، نبی نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ جب باتیں تھوڑی سی اٹھی تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا مجھے عثمان اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور یہ کے بعد دیگر انتقال ہوتی جاتی تو میں 40 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے۔ اب بولو کوئی مفتی کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں عثمان غنی کو نہیں مان سکتا؟ بولو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اب ذرا عثمان غنی سے پوچھو آقا عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے، ذرا آپ بولو عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے۔ ان لوگوں نے موہن تخت پور کے غیور مسلمانوں نے نبی کے نام پر یہ سجایا ہے، یہ محفل کی ہے، یہ خرچہ کیا ہے، یہ جلسہ کیا ہے، کیا انہیں ثواب ملے گا عذاب ملے گا؟ بہنوں نے کتنے روپیے پیسے دیے ہیں، ان کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ کسی اور مفتی کی بات نہ سناؤ، حضرت عثمان غنی کی بات سناؤ۔ ارے یہ وہ مفتی
है, जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा था, जिन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नबी के साथ में खाया है, नबी के साथ में जंगे लड़ी है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। अपनी किस्मत पे नाश करो। जलसा करने वालों, हर साल ये कहोगे, कमेटी वालों से बोलोगे हमें भी कमेटी में शामिल कर लो। हम खुंडों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम नचकइयों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम डीजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नाचने वालों की कमेटी में नहीं है, हम नचाने वालों की कमेटी में नहीं है, हम ढोल ताशे गाजे बाजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नबी का जलसा कराने वालों की कमेटी में है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अरे तुम जलसे में आए हो, तुमने जलसा किया है, अपनी किस्मत पे नाश करो। ये कौन मुफ्ती है? उस्मान गनी है। फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के नाम पर, नबी के जलसे पर अगर जिसने 1 रुपया खर्च किया, उसको इतना सवाब मिलेगा। फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। फरमाते हैं, इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है? नबी से पूछो। नबी फरमाते हैं, जंगे बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी 1 कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में 1 कदम उठा करके जमीन पे रखने वाले को सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। इन पे बुजुर्गों का फैजान, खासकर आला हजरत सरकार का, वारिस पाक साबिर पाक। देखो दिल की दुनिया अलग होती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। सुनो, कहीं सोचो कि यार नोट दे दिया तो तारीफ करने बैठ गए। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी नीयतों में खुलूस और जो नीयत है अल्लाह उसमें पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सुनो यार, ये हजरत उस्मान गनी की बात है ना, अब तो किसी और की बात नहीं है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो अब हमें चुप होना पड़ेगा कि जो अबू बकर सिद्दीक ही को ना माने, हजरत उस्मान गनी मौला अली को ना माना, अल्लाह अब वो किस काम का। अल्लाह अल्लाह मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, अमल अब क्या करना है? अच्छाइयों के रास्ते तलाशना। सारे लोग डीजे वीजे ये सब करते हैं, तुम्हें नबी के नाम पे खर्च करना है और नबी के नाम पे नारा लगाना और नबी के नाम को अपने दिल में नक्श करना है। मगर एक बात और बता दूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कहीं यही मत समझ लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और नमाज एक टाइम की भी नहीं है। ये भी खाली रह जाएंगे। फिर खाली इश्क नहीं होता है, इश्क वही होता है जो नबी की अदाओं को अपनाए, नबी की अदाओं को अपनाए। मेरी बहनें सुने, आज के बाद बच्चियों तुम्हें मोबाइल छोड़ देना है इंशाअल्लाह। आज के बाद तुम्हें मोबाइल को पास में नहीं लाना है, तुम्हें कुरान सीने से लगाना है। तुम्हें वो बम्बई की फिल्म बनाने वाली औरतों उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना है। और अगर तुमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा, पता नहीं, मैं बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, अगर जिस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी कभी अजाब नाजिल फरमा देता है। आपने देखा नहीं है, मुझे आया भी था एक बच्चा मोबाइल में लिख के दे के गया था कि हजरत इस पे बोल देना, इजाज़त हो तो बता दूं। एक लड़की ऐसी थी
اللہ ابھی تو وہ پاکستان ہے، پہلے سب انڈیا بھارت ہی تھا، اس وقت پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا۔ لاہور کی سرزمین ہے، اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی اس کا بھائی تھا نہ کوئی اس کی بہن تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی، قرآن شریف پڑھنے والی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ جمعے کے دن قرآن شریف پڑھنے بیٹھی، تخت پہ بیٹھی ہے، قرآن شریف رکھا ہوا پڑھ رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں، پہلے مٹی کے چولہے ہوا کرتے تھے، اس کی ماں چولہا بنا رہی تھی، ایک طرف بیٹھی ہوئی اور لڑکی کی بھینی بھینی آواز میں تلاوت سن رہی تھی، مگر لڑکی جو تھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے 16واں سپارہ تقریباً آدھا ہو جاتا ہے۔ بچیوں سن لینا، میری بہنوں سن لینا، بہت پیاری بچی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، مگر تھوڑی کمی اتنی تھی کہ وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی، کبھی کبھی ماں کو منہ چڑھا دیا کرتی تھی۔ اور یہیں تک نہیں، اس کی سہیلی جو تھی، اس لڑکی کی جس لڑکی سے دوستی تھی اس کو سہیلی بولتے ہیں، اس کی سہیلی تھوڑی غلط تھی، اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی۔ بچیوں اگر تمہیں سہیلی بنانا ہے تو کسی عالمہ بچی کو سہیلی بنانا، کسی مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو سہیلی بنانا، موبائل یا جنس کی پینٹ پہننے والی کو نہیں، بے پردہ رہنے والی کو نہیں، ورنہ وہ تمہیں لڑکوں کی باتیں بتا بتا کر کے تمہارے ذہن کو خراب کر دیں گی۔ میری بچیوں، ہو سکتا تمہیں موبائل میں الٹی سیدھی باتیں دکھا دکھا کر کے ایک دن تمہارا ذہن خراب نہیں ہوگا تو دوسرے دن ہوگا، ایک ہفتے میں نہیں 1 مہینے میں ضرور خراب ہوگا، کیونکہ دوست کی بات دوست مانتا ہے۔ بچیوں، تم کبھی ایسی لڑکیوں سے دوستی مت کرنا، میری بہن اگر دوستی کرنا تو کسی اچھی لڑکی سے کرنا جو تجھے قرآن کی باتیں بتائے، جو تجھے برائیوں سے بچنے کا طور طریقہ بتائے۔ اب سنو، وہ لڑکی جو تھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، تقریباً آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، مگر اس کی سہیلی غلط تھی۔ نیا نیا ٹی وی کا دور چلا تھا، جیسے آج سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایسے ہی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت۔ اللہ اللہ، اس لڑکی کے گھر میں، اس کی سہیلی کے گھر میں ایک ٹی وی رکھی ہوئی تھی، جہاں پہ ٹی وی چلا کرتی تھی۔ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے، ادھر یہ جمعے کا دن تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر وہ لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے اور آتے ہی اپنی سہیلی کے اوپر گر جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بہن ذرا میری سن لے، ارے میں تھک گئی ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ طریقے کی باتیں کرنے لگی، اس کا قرآن پڑھنا رک جاتا ہے، اس کی تلاوت رک جاتی ہے، اس نے قرآن پاک بند کر دیا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہی ہے بول، کہا ارے آ کیا رہی ہوں، پہلے پانی پلا دے۔ اس لڑکی نے پانی پلایا، لیکن ماں دیکھ رہی ہے، ارے یہ کون آیا ہے جس نے تلاوت رکوا دی ہے، مگر اس کی سہیلی ہے، بڑی غلط ہے۔ اللہ اللہ، پانی پلا دیا، کہا اب بتا۔ سانس ٹھنڈی لینے کے بعد کہنے لگے، سول میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، میرے گھر میں ٹی وی میں فلم آ رہی ہے یا گانے آ رہے ہیں، چل چل میں تجھے ٹی وی دکھانے کے لیے آئی ہوں، میں اس لیے آئی ہوں، میں اکیلی ٹی وی نہیں دیکھ سکتی ہوں، میں تیرے ساتھ میں چل کے گانے سنوں گی، تیرے ساتھ میں چل کے فلم دیکھوں گی، تیرے ساتھ میں چل کے، جیسے آج لڑکیاں سیریل دیکھتی ہیں، آج لڑکیاں جو طریقے کی موویز دیکھتی ہیں، آج لڑکیاں نہ جانے کتنے لڑکے گندی گندی کلپ بنا کر کے، اب تو لڑکیاں بھی کلپ بنانے لگی ہیں، اپنے آپ کو بے حیا بنا دیا ہے، وہ لڑکیوں کی وہ کلپیں دیکھتی ہیں۔ میری بہن سن لے، اس لڑکی نے جب کہا چل چل میرے گھر چل، میں تجھے ٹی وی دیکھنے کے لیے بلانے آئی ہوں، فلم دیکھنا ہے یا گانا سننا ہے، جو بھی باتیں تھی اس نے بتائی۔ وہ کہنے لگی، ارے سال میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میرا آدھا سپارہ ہوا ہے، ابھی میں کیسے چلی جاؤں۔ جب اتنے کہا، اس لڑکی نے اس کے سر پہ مارا، اس کی سہیلی نے کہا، پگلی تو نہیں سدھرے گی، یہ بڑی سدھری ہوئی ہے بگڑیل کہیں کی، کہا تو نہیں سدھرے گی، کہا کیا بات ہے، کہا تو پاگل کی پاگل ہی رہے گی، کہا بات بتا، بات کیا ہے، کہا ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سن، ارے اگر وہ ٹی وی میں گانا نکل گیا، اگر وہ فلم نکل گئی یا جو چل رہا ہے، پھر تو کہاں سے سنے گی، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تیرے گھر میں تو قرآن رکھا ہے، کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا
है, बाद में अपना सिपारा कर लेना, बाद में ये कुरान पढ़ लेना, चल जल्दी चला कर। वो टीवी में से निकल गया तो फिर तू क्या देखेगी, उसकी भी समझ में आ जाता है। वो लड़की भी उठ के अपनी सहेली के साथ चलने को तैयार हो जाती है। अब माँ के हाथ सने हुए हैं, माँ के हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। माँ चूल्हा बना रही थी, माँ उठ के खड़ी हो गई, कहा नहीं बेटी, मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा, मेरा जिगर मत जा, मेरी बेटी मत जा, तू कुरान पाक को छोड़ के मत जा, अपना सिपारा पूरा कर ले। कहा माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल तेरी सहेली की शक्ल में ये शैतान है, तुझे बरगलाने आई है। कहा मेरी बेटी मत जा। उसकी सहेली ने नीली पीली आंखें की, कहा देख तेरी माँ कितनी खुसट है, तेरी माँ कितना मुझे बक रही है, अगर मेरी माँ मुझे कुछ कहती ना तो मैं अब तक जूते से उसका मुंह संभाल देती, तू है अपनी माँ की सुन रही है, इसने और चढ़ा दिया है। तो ये माँ पे गरम पड़ जाती है और कहती है माँ, इसकी सहेली की माँ मुझे सीने से लगाती है, अरे तू कैसी मेरी माँ है, तू मेरी सहेली को शैतान बता रही है, मेरी सहेली को चुड़ैल बता रही है। कहा बेटी मत जा, मेरे लाल मत जा, देख मैं तुझसे कह रही हूँ अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा, अरे शैतान के पास मत जा। उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। बच्चियों आज तुम्हारी माँ तुम्हें चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बेटी सो के उठ जा, बेटी फजर में उठ जा, मगर तू नहीं उठती है क्योंकि रात के 12-12 बजे तक तू मोबाइल चला रही है, रात के 1-1 बजे तक तू मोबाइल में क्या क्या देख रही है मुझे पता नहीं है, मगर माँ का नहीं सुन रही है। माँ कह रही है बेटी तू ये कर ले, तब भी माँ की तरफ को मुंह चढ़ा देती है। अरे होश ठिकाने कर ले, जरा उस लड़की को देखो, नमाज पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली लड़की ने माँ का कहना नहीं माना। अरे लड़की चली जाती है, जैसे माँ रोती रह गई। माँ ने कहा मेरे लाल मत जा, बड़े प्यार से पाला था, इकलौती बेटी थी, मगर बेटी ने नहीं सुना, चली गई। टीवी में जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, और सुनने के बाद जब घर वापस आती है, माँ ने हाथ धो करके कुरान शरीफ को चूम के रख दिया था, और माँ ने वही तख्त पे छोड़ दिया, यानी तख्त पे रख दिया था, अल्लाह अल्लाह रहल पे कुरान पाक रखा हुआ है। अब लड़की जब टीवी देख के आती है, उसने सोचा चलो जो आधा पारा बचा था मैं उस पारे को पूरा कर लेती हूँ, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गज़ब में आ चुका था। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, अरे तू अल्लाह के कलाम को छोड़ करके शैतान की तरफ गई है, अब मैं तुझे कुरान पाक को हाथ लगाने नहीं दूंगा। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जब कुरान पढ़ने के लिए बैठती है, जैसे ही तख्त पे बैठती है, कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, इतनी जहरीली छिपकली जिसके यहाँ पे कांटे जमे हुए थे, इतनी डरावनी छिपकली। अल्लाह अल्लाह रहल के नीचे से मुंह चमकाने लगी। लड़की थोड़ी सी डरी, कुरान से हाथ पीछे को खींचा, वो छिपकली निकलने के बाद उस लड़की के माथे पे चिपट जाती है, और माथे पे जैसे चिपटी लड़की को काटने लगी। वो लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। छिपकली अपना जहर चढ़ा रही है। मेरी बच्चियों हाथ जोड़ के मैं तुम्हारा भाई हूँ कह करके जाऊंगा, आज के बाद मोबाइलों में सीरियल छोड़ देना, आज के बाद मोबाइलों में मूवीज छोड़ देना, आज के बाद मोबाइल देखना बंद कर देना, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत डालना। रे तेरी माँ है, तुझे 9 महीने इसने पेट में रखा है, तुझे अपनी छाती का इसने दूध पिलाया है, अरे तेरी लेटरिन वगैरह सब साफ किए। नौजवानों तुम भी सुनो, ये माँ का दिल कितना दुखता होगा जिस वक्त तू इसे आंखें दिखाती होगी। अरे तू आज 15 साल की हो गई है, ये तेरी माँ है। माँ जब तू माँ बनेगी तो तुझे पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ ने जब देखा मेरी बेटी चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, माँ भी तो रो रही थी, बोल नहीं रही थी, माँ नाराज हो गई थी, और ये ऐद कर लिया था अपनी बेटी से नहीं बोलूंगी। बेटी को देख के कोने में चली गई थी, मगर जब बेटी चीखी चिल्लाई माँ मुझे बचा लो, माँ दौड़ के आ जाती है। अरे माँ चीख रही है तो ये बेटी नहीं रुकी, और जब बेटी चीखी तो माँ का कलेजा फट जाता है। माँ
ذہن میں آ جاتی ہے میری بیٹی بول کیا بات ہے میرے لال بول کیا بات ہے میرے دل کے ٹکڑے بول ابے تیری ماں زندہ ہے بول جب اتنا کہا ماں میرے چہرے پہ چھپکلی ہے ماں مجھے بچا لو ماں نے دیکھا تو ماں نے چمٹا لیا اور چمٹا لے کر کے دوڑ پڑتی ہے میری بیٹی ابھی میں زندہ ہوں جیسے ہی چھپکلی کے پاس ماں چمٹا لے کر کے جاتی ہے تو اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی اللہ کی قدرت سے پورے تخت پہ چھپکلی ہو جاتی ہے پوری لڑکی کے جسم پہ چپٹ جاتی ہے اب تو لڑکی کے پورے جسم کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے گالوں پہ چھپکلی ہے ماتھے پہ چھپکلی ہے ہاتھوں پہ چھپکلی پورے جسم پہ چھپکلی ہے اور چھپکلی نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور جو تخت پہ ہے وہ لپک رہی ہے ماں کی طرف کو اگر ہاتھ لگایا تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے اگر چھپکلی ہوتی تو یہ ماں چھڑا دیتی وہ تو اللہ کا عذاب تھا اللہ کا عذاب تھا میری بچیوں کبھی ماں کا کہنا مت ٹالنا میری بہن میری بچی اگر تم ماں کا کہنا مانے گی ماں کے ہاتھ چومے گی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوائے گی تیرا نصیب اچھا ہوگا تیری قسمت جاگ جائے گی آپ ذرا سنو وہ لڑکی کو چیخنے دو چلانے دو ماں مجھے بچا لو ماں بھی رونے لگی میرے لال اماں دعا کر رہی ہے اللہ میری بیٹی کو بچا لے اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے مگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا نوجوانوں تم بھی رات رات بھر موبائل چلاتے رہتے ہو گھوڑے پہ پڑے ہو کر کے چلاتے رہتے ہو تمہاری ماں کہتی ہے تم کہنا نہیں مانتے تمہارے باپ کا لال خون کالا پڑ گیا کہنا نہیں مانتا اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا کہیں کا نہیں رہے گا پیارے آج کے بعد تمہیں توبہ کر کے اٹھنی ہے اللہ اللہ اب وہ لڑکی جو تھی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو ماں بچا لو ماں کانپ رہی ہے تڑپ رہی ہے لڑکی کو اتنا کاٹا لڑکی کا جسم سوج جاتا ہے لڑکی کا جسم زہر کے مارے پھول جاتا ہے لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا لڑکی کا جسم اودا پڑ گیا اب لڑکی پھٹنے کے قریب ہو گئی ہے محلے میں جب چیخوں کی آواز گئی لوگ اکٹھے ہو گئے اب جس کو دیکھ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو چاچا مجھے بچا لو ماما مجھے بچا لو خالو مجھے بچا لو چاچا مجھے بچا لو جس کو دیکھ رہی ہے ماں مجھے بچا لو چاچی مجھے بچا لو مگر سارے لوگ چھپکلیوں کو دیکھ کے توبہ کر رہے ہیں مولا کیا ہو گیا ہے چھپکلی لپٹی پڑی ہے لڑکی کو گھنٹوں نوچ نوچ کے کھاتی رہی لڑکی تخت سے نیچے گر جاتی ہے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی ماں مجھے بچا لو آپ جب آخری وقت آیا لڑکی پھوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے جب پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے جو ماتھے پہ چھپکلی تھی اس نے کاٹا ہے لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے لڑکی مر جاتی ہے لڑکی کا انتقال ہو گیا اللہ اللہ جیسے انتقال ہوا ماں بھی رونے لگی ماں بھی چیخنے لگی میری اکلوتی بیٹی تھی بچوں لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہا اس نے ایسے ایسے کر دیا قرآن کو چھوڑ کے اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا اور یہ شیطان کے پاس چلی گئی آج تم موبائل دیکھ رہی ہو اور تمہاری ماں نے اگر تمہیں پکارا تو تم جھنجلا کر کے بولتی ہو موبائل کو نہیں چھوڑتی ہو موبائل کی وجہ سے ماں کو ڈانٹ دیتی ہو میری بچی میری بہن آج تو اپنے ان کمیٹی والے بھائیوں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلا کر کے یہ بیان کرایا ہے اچھے اچھے اور میرے علاوہ سارے اچھے لوگ ہیں اور لوگ جو ہیں گے بیان کریں گے میری بہن آج کے بعد تو ماں کا کہنا مت ٹالنا وہ لڑکی مر جاتی ہے لیٹی پڑی ہے ہاتھ کون لگائے اس کے جنازے کو کون اٹھائے لڑکی کو سیدھا کون کرے چھپکلی اس کے جنازے پر ہے چھپکلی اس کی میت پر ہے چھپکلی اس کی لاش پر ہے اللہ اللہ کون ہاتھ لگائے کہیں سے گانے کی آواز آ جاتی ہے جیسے ہی گانے کی آواز آتی ہے چھپکلی غائب ہو جاتی ہے اور جب چھپکلی غائب ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ارے یہ عذاب ہے جب چھپکلی غائب ہوئی پھر گانا ہٹا پھر چھپکلی موجود ہے لوگوں نے کہا ٹی وی اس کے پاس چلاؤ ارے مسلمان کی بیٹی اس کے پاس قرآن پاک پڑھا جاتا سورہ یاسین پڑھی جاتی عہد نامہ پڑھا جاتا قرآن کی تلاوت ہوتی آج ٹی وی چلائی جا رہی ہے آج گانے چلائے جا رہے ہیں یہ
मुसलमान की बेटी है, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, गाने चलाए, टीवी चलाई तो छिपकली गायब, टीवी के साथ उसको गुस्ल दे दिया, कफन पहनाया, अब जनाजा लेकर के चले तो टीवी हटाई तो पूरी चारपाई पे छिपकली छिपकली, जनाजे के साथ टीवी जा रही है। नौजवानों, हंसने की बात नहीं है बेटा, मेरे भाइयों, हंसने की बात नहीं है। पता नहीं अगर अल्लाह किस दिन गज़बनाक हो गया, और मेरे मौला तू रहम फरमाना सब पर, अपने अजाब से बचा लेना। पता नहीं किसकी, अगर अल्लाह को किसकी ये बात अगर बुरी लग गई तो प्यारे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज से तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। वो लड़की को टीवी के साथ जनाजा जा रहा, अपने तो अपने गैर भी थू थू कर रहे। अरे इनके जनाजे में कलमे पढ़े जाते थे, इनके जनाजे पे जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जाता था। आज टीवी और गानों के साथ, क्योंकि छिपकलियों की वजह से है, कब्रिस्तान में टीवी के साथ जनाजा पहुंच गया। वो लड़की इतनी शरीफ जादी थी, मगर अल्लाह अज़ाब नाजिल फरमा देता है, गज़ब में आ गया। अब जब कब्र के पास पहुंचे, चलो टीवी हटाओ, जब टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। अरे टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। टीवी के साथ वो लड़की जब दफन हो जाती है, लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, 40-50 कदम उसको मिट्टी देने के जब वापस आए हैं, एक धमाका हुआ, कब्र फटी और टीवी के टुकड़े हो करके जब बाहर गिरी। अल्लाह जब बाहर गिरती है, लोगों ने जब वापस पलट के देखा तो फिर कब्र बंद हो जाती है। सारे लोग अपने अपने घर चले गए, चर्चे चल रहे हैं, सब तौबा कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डर रहे हैं। जब रात हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं। अब वो लड़की की माँ रोते रोते, इकलौती बेटी थी, माँ की बद्दुआ ले गई, इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो गया। मेरी बच्चियों, याद रखना, तुम्हारे लिए ये अहद है, कभी माँ को जवाब मत देना, कभी माँ को आंखें मत दिखाना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जो थी, जब उसकी माँ सो जाती है, रात को जब सोई, पिछली रात आती है तो वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। उस लड़की की माँ को ख्वाब होता है, वो लड़की कहती है, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। अरे माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मुझे छिपकली ने काटा था, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मरी नहीं हूँ, मुझे निकाल लो। मेरी माँ, मुझे कब्र में सांप और बिच्छू खा रहे, माँ मेरी कब्र में आग का बिस्तरा कर दिया गया है, माँ मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ, माँ मेरी कब्र खोल के देखो, मैं जिंदा हूँ। लड़की की माँ ने जब ये ख्वाब देखा, लड़की की माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने, माँ की चीख निकल गई। शौहर जागा, कहा क्या बात है, कहा ऐसे ऐसे मेरी लड़की जिंदा है, मरी नहीं थी, जिंदा है। वो बोले पूरे गांव ने देखा है, मैंने खुद देखा, लड़की मर चुकी थी। अरे तेरी इकलौती बच्ची है, तू प्यार करती थी, इसलिए वही ख्वाब देख ली, आ मेरे पास लेट जा। शौहर ने अपनी बीवी के सर पे हाथ रखा और सुला दिया। जैसे ही दोनों मियां बीवी सोते हैं तो शौहर के ख्वाब में आ जाती है और कहती है, अब्बा जान तुमने भी मुझे छोड़ दिया, अब्बा जान मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, अब्बा जान मुझे निकाल लो, मेरे अब्बा मुझे सांप और बिच्छू कब्र में खाए ले रहे, मुझे निकाल लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। लड़की ख्वाब में आ जाती है, बाप की आंख खुली, बाप भी पसीने पसीने। इमाम साहब को पता चला, इमाम के भी ख्वाब में आ जाती है, हाजियों नमाजियों के ख्वाब में आ रही है, अरे पूरे गांव वालों के ख्वाब में आ रही है। औरतों की नींद हराम है, लोग परेशान है, क्योंकि अल्लाह को यह दिखाना था, प्यारो आज तुम्हें तौबा करनी है, अल्लाह को यह दिखाना था। जब पूरे गांव को, गांव वाले बोले 7 दिन हो चुके हैं, हम सोए नहीं है, परेशान है, वैसे भी तो मर रहे हैं, चलो देखते हैं लड़की की कब्र खोल के। यकीन हो गया कि वो जिंदा है, चलो खोल के देखते हैं। लोग जब जमा होते हैं, लड़की की कब्र पे जाते हैं। इमाम साहब ने बड़े बड़े लोगों को, जो 4 लोग थे जो बड़े लीडर थे, उनको कब्र खोलने का हुक्म दिया। एक हजूम है, सारे लोग वहां पर देख रहे हैं। मेरी बच्चियों, आज से तुम मोबाइल रखना छोड़ दो। और तुम क्या समझती हो, जो लड़कियां कुरान पढ़ने वाली, जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती है, जो लड़की बुर्के में रहती है, तुम समझ रही हो हम शादी में बुर्का ओढ़ के जाएंगी, लड़कियां गरारे पहने होंगी, शरारे पहने होंगी, वो पूरे पूरे फैशनीले कपड़े पहने होंगे, उनकी चुटियां आगे
پیچھے کو ہوں گی، ان کے جوڑے بنے ہوں گے، ہم برقعے میں عجیب لگیں گے۔ ارے تو اسلام کی شہزادی ہے، انہیں دکھا دے مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو سیدہ فاطمہ کے کلچر کو اپناتی ہے۔ ارے ہم مسلمان کی بیٹی ہے، بتا دینا۔ یہ تو بمبئی کی فلمیں بنانے والی ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تمہارے پاس جو ہے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے۔ تم جان بوجھ کے برقع اوڑھ کے جاؤ، پردے میں جاؤ، تاکہ پتہ چلے جو عورت اگر برقع نہیں اوڑھتی، پردے میں نہیں رہتی، جو عورت آدھا تک جسم دکھاتی وہ عورت نہیں ہوتی، وہ بھی ہجڑا بن جاتی ہے۔ وہ عورت نہیں ہوتی، وہ بھی چھکا بن جاتی ہے۔ وہ عورت نہیں ہوتی، وہ بھی گھٹیا مال ہوتا ہے۔ وہ عورت ہے جو چلے تو سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو، جو کھائے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو، پہنے اوڑھے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو، چلے پھرے سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہو۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے۔ جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ اللہ۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 12:30 ہوئے نا؟ اجازت ہے بھی کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب وہ اس لڑکی کا جب اس لڑکی کی قبر کھولنے کی باری آتی ہے، 4 لوگ بڑے بڑے وہاں پر قبر پہ تعینات کر دیے جاتے ہیں کہ چلو تمہیں کھولنا ہے، ذرا پیارو یہ آخری باتیں ہیں سن لو۔ میرے بعد بہت شاندار خطیب ہندوستان حضرت اللہ مفتی حماد صاحب آنے والے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، طاہر رضا رامپوری کا بھی کلام ہوگا، لیکن سنو ذرا یہ باتیں سن لو۔ اب وہ لڑکی کی قبر جب کھولی جاتی ہے، جب وہ لڑکی کی قبر کھولنے کے لیے 4 لوگ وہاں پہ متعین ہیں، اللہ اللہ ان 4 نے جب قبر کھولی ہے، پیارو اس قبر میں کیا نکلا ہے ذرا سناؤ بچیوں، ذرا سن لینا۔ وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی، وہ لڑکی قبر میں تھی، مگر سانپ اور بچھو سے چپٹے پڑے تھے۔ اس کی قبر میں آگ کا بستر تھا اور ایک سانپ 4 منہ والا تھا، جس کے 2 منہ اوپر کو تھے، 2 منہ نیچے کو تھے، اور وہ نیمبو سانپ جو تھا پاؤں میں سے لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، سینے میں لپیٹا مار کے، اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا، اور ایک منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے یہاں پر یہ پاؤں پہ ایک منہ لگائے ہوئے تھا، اور دوسرا منہ دوسرے پاؤں پہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا، اور لڑکی کا چہرہ کالا ہو چکا تھا، ایسی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عورتیں بھاگ پڑی ہے پیچھے کو، لیکن یہی امام جس کی تم کم تنخواہ دیتے ہو، یہی امام جس کی چوراہوں پہ برائیاں کرتے ہو، یہی امام اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، مگر یہ بھاگا نہیں، اسے نبی یاد آ جاتے ہیں، نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ اس امام نے پڑھا تھا اگر کہیں پہ بلائیں اترے تو اذانیں پڑھو، اگر طوفان آئے تو اذانیں پڑھو، اگر بیماریاں ہو تو اذانیں پڑھو، اگر مصیبتیں ہو تو اذانیں پڑھو، بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، ہوا تیز چلے تو اذان پڑھو، طوفان آئے اذان پڑھو، جنات گھر میں ہو اذان پڑھو، بلائیں مصیبتیں ہو اذان پڑھو، عذاب اللہ کا نازل ہو اذان پڑھو۔ یہ امام نے پڑھا تھا، امام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری طاقت سے جب اذان پڑھنا شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب پوری اذان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ پہنچا، امام نے جب آنکھ کھولی تو آنکھ کھول کے دیکھا عذاب قبر کا ہٹ چکا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا۔ اسی لیے قبر، اسی لیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں بلائیاں دنیا کی نعمتوں سے نواز دے۔
وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دعائیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ پیارو، مبارکباد کے لائق ہیں جو آپ نے یہ جلسہ کیا۔ روپیہ 2 روپیے 50 روپے، 1-2 لوگ تو کچھ نہ کچھ کہنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے، آل رسول آنے والے ہیں۔ کون آل رسول؟ حضور الشاہ پیر طریقت۔ بیٹا موبائل بند کرو، وہاں سے موبائل بند کرو، ٹو بول لے آئیے۔ پیر طریقت حضور الشاہ سید شاہد علی میاں صاحب جنیٹا شریف کے، جی ماشاء اللہ تمہارے یہاں آل رسول کے قدم رکھے جائیں گے، بیڑا پار ہوگا، پیر طریقت آئیں گے۔ اور خطیب ہندوستان بڑی تیزی سے سفر کرنے والا، اور ہندوستان میں جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ خطیب مفتی حماد صاحب قبلہ، وہ بھی تمہارے یہاں تشریف لا چکے۔